السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہاں کھڑے ہونے سے تقریباً کوئی 2 منٹ قبل میری نگاہ اس بینر کے اوپر پڑی۔ میں جب سے جامعۃ الاحسان کے اندر آیا ہوں، آپ یقین جانیے کہ مجھے یہ جامعہ اسم بامسمہ نظر آیا، اور میں نے جامعۃ الاحسان کے اندر لفظ احسان پر جب غور کیا تو مجھے اس کا مادہ حسن نظر آیا، اور پھر اس حسن کو میں مسجد کے دروازے سے لے کر اب تک دیکھ رہا ہوں۔ یہاں آ کر سب سے پہلے مسجد کو دیکھا، بہت خوبصورت ماشاءاللہ مسجد، اس میں بھی خوبصورتی سے حسن تھا۔ پھر ماشاءاللہ میں احسن سلفی صاحب کے آفس میں گیا، وہاں پہ ہر چیز قرینے سے اور ترتیب سے رکھی ہوئی دیکھی، وہاں حسن دیکھا۔ اور پھر یقین جانیے یہ مبالغے سے بات نہیں کر رہا، اتفاقی بات کہہ لیجیے یا کچھ کہہ لیجیے، پھر میں نے جامعہ کے حسن کو چاروں طرف دیکھتے ہوئے جب میں یہاں اوپر آیا تو میں نے یہاں بھی جس طرح طلباء کو ترتیب سے بیٹھا ہوا اور خاموشی کے ساتھ اور بڑے نظم و نسق کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ جب میں نے بیٹھا ہوا دیکھا تو مجھے پھر حسن نظر آیا۔ اور پھر میں نے یہاں آ کر جو 3 تقریریں سنی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان تقریروں کے اندر بھی بہت ہی حسن کو دیکھا اور بڑی خوبصورتی کو دیکھا، اور مجھے اس آیت کا مصداق وہ طلباء نظر آئے جو یہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بڑھ کر کس کے قول میں، کس کے قول میں، کس کی گفتگو میں حسن ہو سکتا ہے؟ کون؟ دعا الی اللہ، جو داعی الی اللہ بن کر دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہے۔ مجھے ان کی تقریروں میں بھی بہت حسن نظر آیا، اور آپ یقین جانیے پھر میں نے ذرا سا غور کیا، میں نے کہا کہ میں ذرا اس جامعہ کے مدیر صاحب کی طرف تو دیکھوں، تو ہمارے جامعہ کے مدیر صاحب کا نام کیا ہے؟ احسن سلفی صاحب۔ یہاں مجھے حسن اور بڑھ کر کے نظر آیا، تو اس حسن کو دیکھ کر، اس خوبصورتی کو دیکھ کر میں ایک اور حسن کی بات کر دوں اور ایک اور خوبصورتی کی بات کر دوں۔ دیکھیے یہاں جو ہم آئے ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، جو طلباء آئے ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ انسان کے حسن و جمال کے اندر ایک ذاتی حسن و جمال ہے اور ایک انسان کا صفاتی حسن و جمال ہے۔ ذاتی حسن و جمال کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہے کہ انسان اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو یہ اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے ظاہری اسٹرکچر کے اعتبار سے، اپنے باطنی اعتبار سے یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے۔ تبھی اللہ نے فرمایا 4 قسمیں کھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ انسان
احسنی تقویم ہے، تو غور تو کرنا ہوگا کہ آخر کیا ایسی بات ہے جو اور مخلوقات میں نہیں ہے۔ جب ہم موازنہ کرتے ہیں اور مخلوقات سے، جب ہم اس انسان کو کمپیئر کرتے ہیں، تو ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے کہ حیوانات جتنے ہیں ان کے بھی کان ہیں، انسان کے بھی کان ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، انسان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی پاؤں ہیں، انسان کے بھی پاؤں ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، ہم بولتے ہیں نا دستی، بکری کی دستی، ان کے بھی ہاتھ ہیں اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں، ان کے جسم پر بال ہیں، ہمارے جسم پر بھی بال ہیں، ان کے جسم پر چمڑا ہے، ہمارے جسم پر بھی چمڑا ہے، ان کا جسم گوشت اور ہڈیوں سے، ہڈیوں میں گودا اس سے مرکب ہے، ہمارا جسم بھی گوشت، ہڈیوں اور ہڈیوں میں گودا موجود ہے، اس سے مرکب ہے، ان کی رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، ہماری رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، ان کے جسم میں دل، ہمارے جسم میں بھی دل، ان کا بھی سینہ، ہمارا بھی سینہ، اور اگر غور کریں وہ پانی اور ہوا اور روشنی کے محتاج، ہم بھی پانی اور روشنی اور ہوا کے محتاج، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، توالد اور تناسل کا سلسلہ، توالد اور تناسل کا سلسلہ ان میں بھی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، توالد اور تناسل کا سلسلہ ہمارے اندر بھی ہے، نر اور مادہ ان کے اندر بھی ہے، میل اور فیمیل ہمارے اندر بھی ہے، تذکیر و تانیث ہمارے اندر بھی ہے، چھوٹا ہونا بڑا ہونا ہمارے اندر بھی ہے، چھوٹا ہونا بڑا ہونا ان کے اندر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں اور حیوان میں پھر فرق کیا ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ فرق کیا ہے؟ پھر کون سا ایسا بنیادی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ؟ وہ کون سا فرق ہے جس کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وہ کون سا بنیادی فرق ہے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو خلافت ربانی کا تاج پہناتے ہیں، کسی اور مخلوق کو نہیں پہناتے، اللہ نے خلافت ربانی کا تاج حضرت انسان کو پہنایا۔ وہ کون سا ایسا بنیادی فرق ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سا ایسا بنیادی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کن کہہ کر نہیں پیدا کیا بلکہ خلقت بیدیہ کا اعزاز عطا کیا؟ وہ کون سا ایسا بنیادی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے؟ وہ کون سا ایسا بنیادی فرق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مسجود ملائک بنا دیا؟ وہ کون سا ایسا فرق ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ وہ ہے انسان کا علم، انسان کا علم۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی جس میں اللہ نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اگر آپ پہلی وحی کے اندر غور کریں، یہی وہ پہلی وحی ہے، یہی وہ چند آیتیں ہیں کہ جن آیتوں نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا۔ آرے کی بات سمجھ، ان آیتوں کے نزول سے قبل محمد ابن عبداللہ تھے، اور ان آیتوں کے نزول کے بعد محمد رسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیتوں کے اندر اگر آپ غور کریں
تو ان آیتوں کے اندر آپ کو ایک چیز ملے گی کہ اللہ نے تخلیق انسان کے ساتھ تعلیم انسان کو بھی ذکر کیا. اور فرمائیے گا یہ اور بہت سارے مقامات پر بھی ہے